سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اس اسلام سے اپنے زندگی کے جتنے مسائل تھے، مصائب تھے، امراض تھے، پریشانیاں تھیں، دکھ تھے، درد تھے، غم تھے، رنج تھے، ان کا علاج دریافت کرتے۔ ہم اسلام سے، دین سے اور وہ جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس میں سے ان کے حل کو تلاش کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو فقط مسجد کی چار دیواری اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ یہی سبب ہے کہ آج پوری کائنات میں مسلمان ذبح حالی کا شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، وہ پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے۔ رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک ماڈل کے طور پہ، ایک سمبل کے طور پہ، ایک آئیڈیل کے طور پہ، اسوہ حسنہ کے طور پہ ہمیں پیش کیا۔ آج ضرورت تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے ان تمام چیزوں کو لیتے جن کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، آج ہر شخص اپنے غموں میں، اپنے مسائل میں اس قدر گرا ہوا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ لوگ اپنی بیماریوں کے لیے اتنے پریشان ہیں، وہ ان کا حل چاہتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں مگر حل ملتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک عام سا مسئلہ جس میں ہر شخص گرفتار ہے میرے بھائیوں، وہ بلڈ پریشر ہے۔ یہ بلڈ پریشر کیا ہے؟ بلڈ خون کو کہتے ہیں، پریشر دباؤ کو کہتے ہیں۔ خون کا دباؤ، یہ جو خون اپنی نالیوں پہ دباؤ ڈالتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اور آج ہر شخص الا ماشاء اللہ جو اس سے بچا ہو۔ یہ بلڈ پریشر کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بلڈ پریشر، یہ خون کا دباؤ۔ پیچھے پلٹو، 1440 سال پیچھے چلتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اسلام سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلڈ پریشر کیا ہے، یہ خون کی نالیوں پہ جو دباؤ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے بدن میں خون میں رہتا ہے۔ شیطان ہمارے بدن میں خون میں رہتا ہے، اور خون میرے بھائیوں نالیوں میں گردش کرتا ہے۔
جب خون میں شیطان ہے، اور شیطان کون ہے میرے بھائیوں؟ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی بلڈ پریشر کے سمٹمز کو اور کبھی غصے کے سمٹم کو، ان کے اندر جو سملیرٹیز ہیں، جو مطابقت ہے، کبھی اس کو کمپیئر کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہمیں کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس صحابی نے پھر کہا اللہ کے نبی ہمیں کوئی اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ تیسری بار پھر اس نے سوال کیا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ میرے بھائیوں، یہ غصہ کیا ہے جس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ اور غصے میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جب غصہ آتا ہے تو یہ جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو جو خون کی نالیوں میں گردش کر رہا ہے، وہ خون جو آرٹریز میں ہے، وہ خون جو وینز میں ہے، وہ خون جو کیپلریز میں ہے، وہ تیز ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، خون نے نالیوں کے اندر دوڑنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی خون تیز بھاگے گا، خون تیز چلے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے جسم میں ہیٹ آنا شروع ہو جائے گی، ہمارا جسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی جسم گرم ہوتا ہے ہمارا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ کان کی جو ٹپ ہے یہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی خون کا دباؤ نالیوں کے اوپر پڑتا ہے میرے بھائیوں، خون کا نالیوں پہ دباؤ پڑا، برین کی طرف خون کا فلو کا پریشر کم ہو جاتا ہے، دماغ معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دماغ معاف ہوا، خون کو اس کا پریشر پراپر نہیں ملا، برین کو جتنے بلڈ کی نیڈ ہے اس کو نہیں مل رہی، ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گئی تو میرے بھائیوں جسم میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا بریتھنگ ریٹ، یہ جو سانس ہے یہ تیز تیز پھولنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے منہ میں سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں ہیجانی کیفیت آنے کی وجہ سے اگر مد مقابل کمزور ہے ہم اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں، اور اگر مد مقابل کمی ہے ہم اپنے منہ میں ہی، اپنے من میں ہی کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ 12 سائن ہیں، یہ 12 فزیکل چینج ہیں جو غصے کی وجہ سے ہمارے جسموں پہ عوارض ہوتے ہیں۔ کبھی بلڈ پریشر کو دیکھو، بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، خون کا جو دباؤ ہے نالیوں کے اوپر وہ بڑھ جاتا ہے۔ خون کے دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے جہاں وینز اور آرٹریز ملتی ہیں ان کے بٹوین میں جو باریک نالیاں ہیں جس کو کیپلریز کہتے ہیں، ان میں خون کا دباؤ بڑھا، اسی وجہ سے بلڈ پریشر کی صورت میں برین ہیمریج ہونے کا خطرہ، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ، آئی سائٹ ختم ہونے کا خطرہ، کڈنی کے فیلئر ہونے کا خطرہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ جو خون کا دباؤ ہے وہ اس قدر بڑھ گیا، اس قدر بڑھ گیا کہ جو وہ باریک کیپلریز ہیں
ان میں زیادہ مقدار میں خون آ جاتا ہے، کیونکہ کیپلریز انتہائی سافٹ ہوتی ہیں، ان کے پنکچر ہونے کا، ان کے پھٹنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، رب تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، کس سے؟ برین ہیمریج سے، کس سے؟ اپنی آئی سائٹ ویک نہ کر بیٹھنا، ہارٹ اٹیک سے، کڈنی فیلئر سے، یہ جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، رب تعالیٰ ہمیں اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اور آج ہم لوگ دیکھیں ہمارے معاشرے میں غصے کی کیفیت کیا ہے، گھروں میں غصے کی کیفیت کیا ہے، مردوں میں غصے کی کیفیت کیا ہے، عورتوں میں غصے کی کیفیت کیا ہے، بچوں میں غصے کی کیفیت کیا ہے، گھر کے اندر اور گھر کے باہر غصے کی کیفیت کیا ہے۔ ہر بندہ فرسٹریٹ ہے، ہر بندہ بھرا ہوا ہے، پھٹنے والا ہے۔ وجہ صرف ایک وجہ ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ غصہ صرف خاندانوں کو نہیں پھاڑتا، برادریوں کو نہیں پھاڑتا، رشتوں کو نہیں توڑتا، سب سے پہلے ہمارے جسم کو ڈیمیج کرتا ہے، ہمارے وائٹل آرگنز، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے گردے، ہمارے پھیپھڑے، میرے بھائیوں اس کو تباہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں اس سے بچانا چاہتا ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس اس غصے کو بلڈ پریشر کہتی ہے۔ ہر شخص اس بلڈ پریشر سے پریشان ہے، اور کتنی دوائیاں کھاتے ہیں، صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر بھی کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں۔ کیا ہو جائے؟ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اتنا سہل علاج ہے اس بلڈ پریشر کا۔ اگر صرف ہم اسلام کو فالو کرتے، اگر ہم دین کو فالو کرتے، اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے، جس طرح پوری دنیا میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، کاش کہیں ہم بھی ریسرچ کرتے، کہیں ہم بھی جانتے، تو آج ہم ان سارے مسائل سے کتنی آسانی سے نکل جاتے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ آئے تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلا علاج، میرے بھائیوں، غصہ آگ ہے، آگ ہے، کیونکہ آتا کس کی وجہ سے ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ شیطان کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو آگ کو پانی سے بجھاؤ، سب سے پہلے وضو کرو۔ میرے بھائیوں، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو۔ جب ہم وضو کریں گے، ہمارے ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرے کو دھوئیں گے، بازوؤں کو دھوئیں گے، کانوں کا سر کا مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، تو باڈی کا ٹیمپریچر چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جو خون تیز تیز بھاگ رہا تھا، یہ جو گرم ہو رہا تھا، یہ جو ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی، جب پانی لوگے تو میرے بھائیوں وہ ہاتھوں کو کیا کرے گا؟ اس کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو جو ہاتھوں میں بلڈ کا فلو بڑا ہوا ہے، پانی کے دھونے سے، ٹھنڈا پانی پڑنے سے اس نے کیا ہونا تھا؟ اس فلو نے سلو ڈاؤن ہو جانا تھا۔ جب ہم کولی کرتے، جو ہمارے منہ کے اندر بلڈ ہے، میرے بھائی اس نے ٹھنڈا ہونا تھا۔ ناک میں پانی ڈالتے تو جو باریک کیپلریز تھی، اس کو جب پانی نے چھونا تھا، اس نے ٹھنڈا ہونا تھا۔ جب ہم نے چہرے کو دھونا تھا تو جو چہرے کی سرخی تھی، جو چہرے پہ ہیٹ تھی، جو چہرے پہ حدت تھی،
میرے بھائیوں جو چہرے پہ ریڈنس تھی اس پانی سے وہ ساری ریڈنس ختم ہونی تھی. جب ہم اپنے بازوؤں کو دھوتے اس سے ہمارے بازوؤں نے ٹھنڈا ہونا تھا، اور جب یہ ٹھنڈا ہونا تھا تو اس کے بلڈ کا فلو آٹومیٹکلی کہاں جانا تھا؟ ڈاؤن ورڈ میں. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غصہ آئے تو وضو کرو، غصہ آئے تو وضو کرو. دوسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے اپنی جگہ کو بدل لو. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اگر کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے سے فرق نہیں پڑ رہا تو چلنا شروع کر دو. اس کو پھر سائنٹیفکلی سمجھو. اگر ہم کھڑے ہیں تو فورس آف گریوٹی ہمارے پاؤں کے اکارڈنگ ہمارے سارے بلڈ کو کھینچ رہی ہے. جب ہم جگہ کو چینج کریں گے، جب ہم جگہ کو چینج کریں گے تو میرے باڈی میں جو بلڈ کا فلو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہوگا. تیسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ آئے تو پانی پیو. جب پانی پیو گے تو کیا ہوگا؟ جب پانی پیئیں گے تو میرے بھائیوں وہ پانی آپ کی باڈی کے اندر جا کے آپ کے ٹیمپریچر کو کیا کرے گا؟ چینج کر دے گا. جب غصہ آئے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعوذ پڑھو، شیطان سے پناہ مانگو. اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. سائنس کہتی ہے، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس، آج کے اس پورے یونیورسل میں، پوری کائنات میں جو سب سے پاورفل انرجی ہے وہ آواز ہے، وہ آواز ہے. جب ہم شیطان سے پناہ مانگیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں سائنس کہتی ہے جو لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، جو بول ہم بولتے ہیں، اس لفظ کے ساتھ اس کا کلر نکلتا ہے، اس کی ڈیپتھ نکلتی ہے، اس کی فریکوینسی نکلتی ہے. وہ لفظ ایک اورا بناتا ہے، ہر لفظ کے ساتھ ایک امیج نکلتا ہے، ہر بول کے ساتھ. اور جب ہم یہ کلمات بولیں گے، کیا کلمات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو شخص لڑ رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے. ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، ان کے منہ سے رال نکل رہی تھی، تھوک نکل رہی تھی. تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان کی یہ کیفیت بدل سکتی ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ تعوذ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر یہ شیطان سے پناہ مانگ لیں تو یہ ان کی کیفیت بدل سکتی ہے. میرے بھائیوں یہ بہترین علاج ہیں، بہترین علاج ہیں. کس چیز کے؟ غصے کے. میرے بھائیوں یہ غصے کے علاج نہیں، حقیقت میں بلڈ پریشر کے علاج ہیں. کبھی لفظوں کو دیکھو. بلڈ پریشر کو انگلش میں ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. میرے بھائیوں عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے ٹینشن نہ دے. ٹینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریشان کرنا، پریشان ہونا. ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی ٹینشن دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سارے کا سارا کھیل سمجھو. اسلام وہ خوبصورت ضابطہ ہے. آج میں آپ کو بلڈ پریشر کا ایک اور بہترین نسخہ بتاتا ہوں. میرے بھائیوں بلڈ پریشر کا بہترین علاج یہ جو لمبا سجدہ ہے نا، لمبا سجدہ کرو اور اس لمبے سجدے میں ایک کام اور کرو، صرف اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اپنے رب کے سامنے رو. کس بات پہ رونا ہے؟ یہ آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے اس بات پہ رو کہ ہمیں جتنے بہتر معاملات کرنے چاہیے تھے، ہماری زندگی جیسی بہترین ہونی چاہیے تھی، میں اپنی زندگی میں جتنے اچھے عمل کر سکتا تھا اللہ میں نہیں کر سکا. اپنے ماضی کے
ان لمحات کے اوپر آنسو بہاؤ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کے گزار دیے، جس میں ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنے بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کے لیے سجدے میں جا کے آنسو بہا کے دیکھو، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو۔ میرے بھائیوں، آنسو بہانے سے کیا ہوگا؟ یہ جو آنسو ہیں انتہائی نمکین ہوتے ہیں، اور یہ جو نمک ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ سوڈیم کلورائڈ۔ جب ہم آنسو نکالیں گے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو ہماری باڈی سے کیا نکلے گا؟ سوڈیم کلورائڈ نکلے گا، اور جیسے جیسے ہماری جسم سے سوڈیم کلورائڈ نکلتا جائے گا، ہماری باڈی میں پوٹاشیم کا لیول بڑھے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے جسموں سے جتنا سوڈیم کلورائڈ نکلے گا اتنا بلڈ کا پریشر نیچے آئے گا، کیونکہ ڈاکٹر جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ نمک سے۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بلڈ پریشر کا بہترین علاج سجدے میں آنسو بہاؤ۔ جتنے آنسو نکلیں گے، اگر صبح کے وقت فجر کی نماز میں سجدہ کیا اس میں آنسو بہاؤ، ظہر میں آنسو بہاؤ، عصر میں آنسو بہاؤ، مغرب میں آنسو بہاؤ، عشاء میں آنسو بہاؤ، جتنا فوکس میڈیسن کے اوپر کرتے ہو آنسو بہاؤ گے تو میرے بھائیوں ایک تو زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آنسو بہاؤ گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، آنسو بہاؤ گے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کتنا اجر ملے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خون کا شہید کا گرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایک وہ قطرہ جو آنکھ سے نکلتا ہے۔ اپنے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ کس بات پہ؟ اس بات سے کہ اللہ میں اپنی زندگی کو صحت مند بنانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ہر بیماری سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ بیماری یقیناً میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، میری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، میرے کسی عمل کی وجہ سے آئی ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اے اللہ میں نہیں جانتا میں کیا کر بیٹھا، اللہ میں اپنے اس عمل پہ شرمندہ ہوں۔ اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھ سے آنسو بہاؤ، اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ جتنا آنسو بہاتے جاؤ گے یہ مرض اتنی جلدی رفع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خیر ہے، بلائی ہے۔ اس زندگی میں میرے بھائیوں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جو اس پہ عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، وہ آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ، باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔